پاک میں ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود پاک بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم اور خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، ان کے اولاد میں سے ہیں، اللہ پاک نے ان کو عروج بخشا، انہیں عزت اور کرامت سے نوازا، انعامات ان پر فرمائے، یہاں تک کہ فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت دی، فضیلت عطا فرمائی پورے زمانے پر۔ کتنا بڑا یہ انعام تھا ان پر کہ اس دور میں جتنے بھی دنیا میں لوگ تھے، قومیں تھیں، ان میں ان کو بزرگی اور فضیلت عطا فرما دی گئی، مگر بنی اسرائیل کا کردار برا تھا، انہوں نے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کی، اللہ پاک نے انہیں فرعون سے نجات بخشی، انہوں نے ناشکری کی، اللہ پاک نے ان کو تورات عطا فرمائی، انہوں نے عمل نہ کیا، ان کے لیے آسمانی کھانا اترتا من و سلوہ، انہوں نے ناشکری کی، غرض کے ہزار طرح کے انعامات ان کو عطا کیے گئے مگر انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، اللہ کی خوب نافرمانیاں کی، آخر ان پر غضب الہی برس پڑا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ یقیناً یہ ایک بھیانک انجام تھا، لیکن ابھی وقت باقی ہے، مہلت ابھی بھی ہے، یہ اس ذلت سے بچ سکتے تھے، رسوائی کے گڑھے سے نکل سکتے تھے۔ اس کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل کے لیے، ان جیسے دیگر غیر مسلموں کے لیے ذلت و رسوائی سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر سچے طریقے پر واقعی ایمان رکھتے تھے، وہ اور والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، والنصارى، اور عیسائی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، والصابئین، اور ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے، ان سب غیر مسلموں میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ کئی طرح کے غیر مسلم ہیں، ان میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں، ان سب کے لیے راہ نجات صرف اور صرف ایک ہی ہے، یہ کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام لیں، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء کا کلمہ یہ پڑھتے، اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان اگر یہ لے آئیں، وہ سب باتیں جن پر ایمان لانے کی دعوت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اگر یہ ان باتوں پر ایمان لے آئیں تو نجات پا جائیں گے، ان کے رب کے ہاں ان کا اجر بھی ہوگا، انہیں نہ کوئی خوف رہے گا نہ ان کو کوئی غم ہوگا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت سلمان فارسی جو عظیم صحابی رسول ہیں، آپ نے بہت لمبی عمر پائی ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 250 سال آپ کی عمر تھی، دنیا میں آپ 250 سال تشریف فرما رہے،
آپ نے سال ہا سال حق کی تلاش میں گزارے، ملک شام میں کئی راہبوں کی صحبت میں رہے، دینی تعلیم ان سے سیکھی، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، آخر ایک راہب کے پاس پہنچے تو اس راہب نے اپنے آخری وقت میں سلمان فارسی کو فرمایا، بیٹا میری معلومات کے مطابق اب دنیا میں کوئی بھی سچا راہب نہیں ہے جو درست دینی تعلیمات پر کاربند ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، ان قریب آخری نبی کا ظہور ہوگا، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا۔ چنانچہ آپ مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا اور صحابیت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی نے بارگاہ رسالت میں اپنے ان سفروں کا ذکر کیا، ملک شام وغیرہ میں آپ جن راہبوں کے پاس رہے تھے ان کی عبادت کا ذکر کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ان کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہ پہنچا، وہ تو خیر پر ہیں، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس کے بعد سے قیامت تک اب کوئی دین نہیں آئے گا، بس ایک ہی دین ہے، اسلام۔ کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف دین مصطفیٰ ہی قابل قبول ہے۔ یہی دین نجات کا ذریعہ ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا، کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی کیسے ہی بلند دعوے کرتا ہو، نجات کی صرف ایک ہی راہ ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام، اس کے سوا نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے باہر ہرگز وہ دین جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے امام رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اعمال بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، چنانچہ نماز عرض کرے گی، اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ صدقہ حاضر ہوگا، عرض کرے گا، اے اللہ پاک میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ روزے کی حاضری ہوگی، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ یوں ہی باری باری سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جواب ملے گا تم بھلائی پر ہو۔ آخر میں اسلام حاضر ہوگا، عرض کرے گا، یا رب انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ پاک تیرا پاک نام السلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، انک علی خیر بک الیوم اخذ وبک اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی وہ تیرے سبب ہوگی، یعنی تیرے انکار ہی کی وجہ سے پکڑ ہوگی، اور جس کو جو عطا ہوگا تیری ہی بدولت عطا ہوگا۔ حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں پچھلی آسمانی کتابوں میں سے تورات شریف کا ایک نسخہ تھا۔ آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، تورات شریف پڑھنے لگے، ادھر تورات پڑھنے میں مصروف ہوئے، ادھر جلال کی وجہ سے پیارے آقا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق نے جلال مصطفیٰ دیکھا تو فاروق اعظم سے فرمایا، عمر چہرہ پر نور کو تو دیکھو۔ فاروق اعظم نے جیسے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا، جلال کی کیفیت ملاحظہ کی تو لرز گئے، فوراً تورات بند کر دی، بارگاہ رسالت میں معافی کے طلبگار ہوئے،
اس پر پیارے آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں تو مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر اب موسیٰ علیہ السلام خود ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود ہوتے تو ضرور میری پیروی اختیار کرتے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، غور کا مقام ہے کہ تورات شریف یہ آسمانی کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے ایک عرصے تک ہدایت والی کتاب رہی ہے، کتاب ہدایت رہی ہے۔ صدیوں تک اس کتاب کو پڑھنے والے کے لیے نجات تھی، نجات پانے والے تھے اس پر عمل کرنے والے۔ یعنی وہ بلند شان والی کتاب ہے کہ جس پر عمل کر کے اس دور کے لوگوں نے بڑے اونچے اونچے مقام پائے اللہ کی بارگاہ میں، جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوتی تھی، اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنتے تھے۔ جس کتاب کو پڑھنا ثواب کا کام تھا، جس کو دیکھنا ثواب تھا، مگر اب چونکہ پیارے محبوب تشریف لے آئے، اب آقا کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اعلان نبوت فرما چکے، اب تورات بھی راہ نجات نہ رہی، تورات پر عمل بھی منسوخ ہو گیا۔ جب پچھلی آسمانی کتابوں کے متعلق یہ حکم ہے تو غور کیجئے کہ اب جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، آئے دن کو نیا دین لے کے آ جاتا ہے، نئے نئے مذہب بنائے جا رہے ہیں، نئے نئے نظریے، نئے نئے طور طریقے نکالے جا رہے ہیں، گھڑے جا رہے ہیں، تو یہ پھر راہ ہدایت یا راہ نجات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جب سے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دین اسلام۔ بس الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم پیارے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس پیارے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ وہ دین ہے کہ جس کے ذریعے دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں آ جاتا ہے، یہ وہی دین ہے کہ جس دین کی بدولت ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اسی دین کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اسی دین کے ذریعے دل میں نور آ جاتا ہے، اسی دین کے ذریعے کردار میں نکھار آ جاتا ہے، اسی دین کے ذریعے قبر روشن ہوتی ہے، اسی دین کے ذریعے میدان محشر میں نجات ملے گی، اسی کے ذریعے پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، اسی دین مصطفیٰ کی بدولت ہی جنت میں جانا نصیب ہو۔ ایک بزرگ ہوئے حضرت ابراہیم آجری رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے، اتنے میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مسلم آیا، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلم فلا تدخل النار، مسلمان ہو جا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ غیر مسلم بولا اگرچہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، البتہ جہنم کے معاملے میں تو میں اور آپ دونوں برابر ہیں، آگ میں تو آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ کی کتاب قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ بھی جہنم میں جائیں گے، میں بھی جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں، مجھ پر پھر کوئی اسلام کا شرف واضح کریں، اسلام کی عزت کو واضح کریں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم آجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اتاری، اپنی بھی چادر اتاری، اس کی بھی چادر اتاری، چادروں کو آپس میں لپیٹا اور لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد خود تندور کے اندر اترے، چادریں باہر نکالی، دیکھا تو اس غیر مسلم کی چادر جل کر راکھ ہو چکی تھی، آپ کی چادر صحیح سلامت۔ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر فرمایا کہ ہم دونوں کا جہنم پر اس طرح وارد ہوگا، ایسے گزرنا ہوگا، غیر مسلم جہنم کی آگ میں جل جائے گا اور جو مسلمان ہوگا وہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، لہذا تو کلمہ پڑھ لے۔ یہ دیکھ کر اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔
اس واقعے میں جس قرآنی آیت کا ذکر ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ پل صراط جو کہ جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ ہاں، جو مسلمان ہوگا سلامتی سے گزر جائے گا، جو غیر مسلم ہوگا وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی بھی کیا شان ہے کہ وہ پل صراط جو بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے تیز ہے، اندھیرے میں بنا ہوا ہے، وہ اتنا لمبا عرصہ اس پہ چلنا پڑے گا، بڑی لمبی مسافت ہے، گزرنا ہی گزرنا ہے اس پر سے۔ جب غیر مسلم اس پر سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، بندہ مومن سلامتی سے گزر جائے گا۔ اور عاشق ماہ رسالت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ پائے کوباں پل سے اب گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوباں ایسے کر کے، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ نہیں، وجد اور مستی کی کیفیت میں ہم پل صراط پار کریں گے، ڈر ڈر کے نہیں کہ گرنے لگاؤں، نہیں، کیونکہ آقا کی آواز ہوگی رب سلم امتی، رب سلم امتی، اور اس آواز پر ہمیں وجد آئیں گے، جھوم جائیں گے آقا کی آواز پہ کہ میرے آقا پار لنگا رہے ہیں نا، پار ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کے دیوانے پل صراط سے آپ کی رب سلم کی جو صدا ہے اس پر وجد کرتے ہوئے گزریں گے، کیف و مستی کے عالم میں گزریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، آپ نے زمین پر ایک خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں دو خط کھینچے، پھر دائیں بائیں والے خط کے متعلق فرمایا کہ ھذہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر درمیان والے خط پر ہاتھ مبارک رکھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو۔ اب اس احادیث اور ان آیات اور روایات میں صاف صاف ارشاد ہو گیا کہ نجات کا راستہ صرف یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں، دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کا کلمہ پڑھ کر پناہ مصطفیٰ میں آ جائے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ یعنی اے عاشقان رسول، دیدار کے وعدے پر جان پیش کر دو، اپنا دام وصول ہو جائے گا۔ اے فقیرو، سخی داتا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام عطا فرمائی دیں گے۔ اے مفلسو، محبوب خدا کے در پر بیٹھے رہو، جنت کا باغ عنایت ہو ہی جائے گا۔ جنت بھی وہیں سے ملتی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اللہ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور اپنے حبیب مکرم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں کہ مرتے دم تک مسلمان رہے گا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسلمان رہے گا، کسی کے پاس گارنٹی نہیں۔ کئی بدنصیب ایسے ہیں، مسلمان ساری زندگی مسلمان ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلم ہو کر مرنا بھی ایسا کئی ثابت ہے، کئی واقعات ہیں جو ایمان سے پھر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ حدیث پاک ہے کہ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے، مومن ہی مریں گے۔ بعض غیر مسلم پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے، غیر مسلم ہی مریں گے۔ جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری، حالت کفر میں مریں گے۔ بعض غیر مسلم پیدا ہوئے، ساری زندگی غیر مسلم رہے،
اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو مسلمان ہو گئے۔ حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں کہ 3 زاہد نیک آدمی تھے، وہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے غیر مسلموں کی ایک بستی میں قیام کیا۔ تینوں زاہدوں میں سے ایک کی نظر ایک غیر مسلم لڑکی پر پڑ گئی، اس کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ جب تینوں نے سفر کا ارادہ کیا تو اس تیسرے والے نے ہیلے بہانے کر کے وہیں روک کیا۔ وہ دونوں ساتھی چلے گئے، اس کو اسی بستی میں چھوڑ دیا۔ اب اس نے اپنے دل کی بات اس عورت کے والد سے کہی۔ لڑکی کے غیر مسلم والد نے کہا میری بیٹی کا مہر تجھ پر بڑا بھاری ہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ زاہد نے پوچھا کیا مہر ہے؟ اس کے والد نے کہا کہ تو غیر مسلم ہو جا۔ وہ نادان اس غیر مسلم عورت کے عشق میں پاگل تھا، اس گندے جذبے کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر اس نے اپنا دین چھوڑا، غیر مسلم ہو گیا۔ اب اس کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اسی بے ایمانی کی حالت میں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ جب اس کے دونوں ساتھی حج کر کے واپس آئے، اسی راستے سے جب گزر ہوا تو معلومات جب کی گئی کہ وہ یہاں بندہ چھوڑ کے گئے تھے، ہم پتہ چلا کہ وہ تو غیر مسلم ہو گیا تھا اور وہ تو مر بھی گئے، اسی طرح کفر پر ہی مر بھی گئے۔ یہ سن کر ان کو بڑا دکھ ہوا۔ عبرت لینے کے لیے اس کی قبر پہ پہنچے، وہاں ایک عورت اور 2 بچے قبر پر رو رہے تھے۔ اپنے ساتھی کی حالت پر وہ دونوں بھی رونے لگے۔ عورت نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے اس کی عبادت کا ذکر کیا کہ جو ہمارا تیسرا ساتھی تھا بہت نیک انسان تھا، عبادت گزار تھا۔ جب عورت نے یہ سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور وہ اپنے دونوں بچوں سمیت اسلام لے آئی۔ اللہ اکبر! کیسی عبرت کی بات ہے کہ وہ عورت جس کے عشق میں وہ بندہ زاہد نیک آدمی پاگل ہو کر اس کے عشق میں مبتلا ہو کر اس نے دین اسلام چھوڑ دیا، کافر ہو کر مرا، اور وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے انجام کے حوالے سے نہ خوف زدہ رہا کرے، فکر مند رہا کرے۔ برے خاتمے کا خوف ہر وقت ہونا چاہیے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہ۔ اب دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا، اور پھر بھی کچھ نہیں پتا خاتمہ کیسا ہوگا۔ موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، ماں باپ کی صورت میں آ جائے گا اور غیر مسلموں کو درست ثابت کرنے کی کوششیں کرے گا۔ یقیناً بڑا نازک وقت ہوتا ہے، جب نزع کا عالم ہوتا ہے، روح نکلنے لگتی ہے تو بڑی تکلیفوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور اوپر سے شیطان بھی والدین کے روپ میں آ جائے اور پھر غیر مسلم ہونے کی دعوت دے۔ بندہ سمجھے گا نا میرے ماں بیٹھی ہوئی ہے، میرا باپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ تو یہودی ہو جا، دوسرا کہے گا تو عیسائی ہو جا، عیسائی ٹھیک ہے، یہودی ٹھیک ہے، فلاں کافر ٹھیک ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ باقی معاملہ بڑا نازک ہے۔ بربادی ایمان کے خوف سے خوف خدا والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ فکر معاش بد بلا، ہولے معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ اب روح بدن میں آ گئی۔ اب دنیا میں طرح طرح کے مسئلے مسائل، روزگار کے مسائل، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی دکھ دیتا ہے، کبھی کوئی پریشان کرتا ہے، یہ 100 طرح کے مسئلے مسائل، اور اوپر سے ایمان کی فکر، اوپر سے نزع کے وقت پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا حال ہو، پھر نزع کی تکلیفیں، تو روح آ گئی، اب پھنس گئے۔ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ اب 3 مراحل سے گزرنا ہی پڑے گا، پیدا ہو جو گئے۔ اب راہ نجات صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ہر ایسے کام سے بچیں جو برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے نماز میں سستی کرنا، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز کو قضا کر دیتے ہیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، یا بلا شرعی مجبوری کے
مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں یہ نماز میں سستی کرنا برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔ سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ امیر علیہ سنت اپنے رسالے برے خاتمے کے اسباب میں ایمان برباد ہو جانے کے اور بھی اسباب لکھتے ہیں، مثلا چغلی کھانا بربادی ایمان کا سبب ہے، چغلی ہمارے معاشرے میں عام ہے، شراب پینا برے خاتمے کا سبب ہے، حسد کرنا برے خاتمے کا سبب ہے، بد نگاہی کرنا برے خاتمے کا سبب ہے، حج فرض ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرنا، نہ کرنا، ڈیلے کرنا، کر لیں گے آخری عمر میں کر لیں گے، برے خاتمے کا سبب ہے۔ جس پہ حج فرض ہے اس کو دیر نہیں لگانی چاہیے، فوراً کر لینا چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے دوران باتوں میں مصروف رہنا یہ بھی بربادی ایمان کا سبب ہے۔ اذان ہوئے خاموش ہو جائے کریں، اذان کا جواب دیا کریں، ثواب ملے گا۔ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا برے خاتمے کے اسباب میں سے، اللہ اکبر، یہ وہ گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ چغلی کھانا عام ہے، شراب برے خاتمے کا سبب ہے، مگر افسوس یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حسد کرنا، بد نگاہی کرنا برے خاتمے کا سبب ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جس پلیٹ فارم پہ جائیں بد نگاہی کا سیلاب آیا ہوا ہے، بے پردہ عورتیں، میوزک اور نہ جانے کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے، برے خاتمے کا سبب ہے۔ یہ برائی آج اتنی بڑھ چکی ہے کہ بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، دنیا بھر کی بے حیائی سب کی ایزی ایکسیس ہے۔ اللہ کی پناہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، آج سے پکی نیت کر لیں کہ آئندہ کبھی گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، ساری نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کھائیں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، مسلمان بھائیوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے، دیگر گناہوں سے بھی ہر دم بچتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، فکر مند بھی رہنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، اوراد و وظائف بھی کرنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ اوراد و وظائف بھی لکھے، روزانہ 41 بار صبح یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود شریف، سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد سورۃ الکافرون روزانہ پڑھیں، اس کے بعد گفتگو نہ کریں اور پھر سو جائیں، یہ بھی ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اس طرح اور بھی کئی اوراد ہیں جو ایمان کی حفاظت کے لیے ہیں، وہ بھی کرنے چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔